علامہ قرطبی نے اس لفظ کے معنی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف کرنے سے مراد انہیں اعمال حسنہ کی توفیق بخشنا اور گناہوں سے بچائے رکھنا ہے۔ ملاطفت یعنی حسن سلوک بھی اسی سے نکلا ہے۔ پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لطیف وہ ہے جس نے تیرے دل کو ہدایت کے نور سے منور کیا اور غذا کے ذریعے تیرے بدن کی پرورش کی اور آزمائش کے وقت میں تیرے لیے اپنی ولایت رکھی ہے۔ جب تو شعلوں میں پڑتا ہے تو وہ تیری حفاظت کرتا ہے اور اپنی پناہ کی جنت میں تجھے داخل کرتا ہے۔ القرظی کہتے ہیں کہ لطیف بعبادہ کا مطلب ہے کہ حکم دینے اور محاسبہ کرنے میں بندوں پر بہت نرمی کرنے والا۔ بعض نے کہا ہے کہ لطیف سے مراد وہ ہے جو اپنے بندوں کی خوبیاں تو شائع کرتا ہے لیکن ان کی کمزوریوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور یہی مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں بیان ہوا ہے کہ یا من اظہر الجمیلہ و ستر القبیح، یعنی اے وہ خدا جو اچھی باتوں کو ظاہر کرنے والا اور ناپسندیدہ چیزوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اللطیف کے ایک معنی یہ کیے گئے ہیں کہ جو تھوڑی دی ہوئی قربانی کو قبول کرتا ہے مگر بدلہ عظیم الشان دیتا ہے۔ ایک معنی یہ کیے گئے ہیں کہ لطیف وہ ہے جو اس شخص کے کام سنوارے جس کے سب کام ٹوٹ اور بکھر گئے ہوں اور جو تنگ دست کو خوشحالی عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ لطیف وہ ہے جو نافرمانی کرنے والے کی گرفت کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور جو کوئی اس سے امید رکھتا ہے وہ اسے نامراد نہیں رکھتا۔ بعض نے لطیف کے یہ معنی کیے ہیں کہ وہ جو عارفوں کے اندرونوں میں اپنی ذات کے مشاہدے کے ذریعے ایک چراغ جلا دیتا ہے اور صراط مستقیم کو ان کا منہاج بنا دیتا ہے اور اپنے نیک سلوک کے مسلح دھار برستے ہوئے بادلوں سے انہیں وسیع انعام عطا کرتا ہے۔ خطابی نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ لطیف بندوں سے حسن سلوک کرنے والے اس وجود کو کہتے ہیں جو ان کے ساتھ ایسے پہلوؤں سے جن کو وہ بندے جانتے ہیں لطف و احسان کا معاملہ کرتا ہے اور ان کے لیے ان کی خیر خواہی کے اسباب ایسی جگہوں سے پیدا کرتا ہے جس کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بعض علماء کے نزدیک لطیف وہ ہے جو معاملات کی باریکیوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس کے ایک معنی بڑے واضح ہیں، باریک بینی سے دیکھنے والا۔ تو ان ساری باتوں کا جو خلاصہ نکلتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت لطیف احاطہ کرتی ہے ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی سی صفت کے تحت ہدایت کے نور سے خود منور کرتا ہے۔ پھر نمبر 2 یہ کہ وہ اپنی صفت لطیف کے تحت ہماری جسمانی اور روحانی نشو و نما اور پرورش کے سامان کرتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ اپنی صفت کے تحت ہماری آزمائش کے وقت ہمارا دوست اور ولی ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ جہنم سے بچاؤ کے ہمیں طریق سکھاتا ہے۔ نمبر 5 یہ کہ وہ تکالیف کے وقت ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ اپنی صفت لطیف کے تحت ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے۔ پھر وہ اپنی اس صفت کے تحت ہماری تھوڑی سی قربانیوں کا بہت بڑا اور عظیم اجر دیتا ہے، اور پھر اپنی صفت لطیف کی وجہ سے سزا دینے اور پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا انسان کو۔ اور اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ اس صفت کے تحت بڑی باریک بینی اور گہرائی سے ہر معاملے پر نظر رکھنے والا ہے۔ یہ سب باتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو آیات ہیں صفت لطیف کے حوالے سے
ان میں کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ انعام کی 104 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، ہاں وہ خود آنکھوں تک پہنچتا ہے اور وہ بہت باریک بین اور ہمیشہ باخبر رہنے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بصارتیں اور بصیرتیں اس کی کونا کو نہیں پہنچ سکتی، نہ تمہاری نظریں نہ تمہارا عقل و شعور اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی خدا تعالیٰ کی تلاش میں اگر یہ کوشش ہو کہ ہمیں نظر آ جائے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لطیف ہے، وہ ایک ایسا نور ہے جو نظر نہیں آ سکتا، ہاں جس پر پڑتا ہے اس کو ایسا روشن کر دیتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تائیدات اور نشانات کا اظہار کرنے والے بن جاتے ہیں وجود۔ اور یہ نور سب سے زیادہ انبیاء کو ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نور ملا۔ لیکن جو آنکھوں کے اندھے تھے، جن کی بصارتیں بھی کمزور تھیں، جن کی بصیرتیں بھی کمزور تھیں، انہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آیا اور وہ محروم رہے آپ کے فیض سے۔ جو بڑے بڑے عقل مند سمجھے جاتے تھے اور سرداران قوم تھے، ان کو تو خدا تعالیٰ کا نور نظر نہ آیا، لیکن غریب لوگ جن کی لگن اور کوشش سچی تھی، جو چاہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کا نور ان تک پہنچے، انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا تعالیٰ کے نور کا پرتاؤ نظر آ گیا۔ بس خدا تعالیٰ کے نور کے نظر آنے میں کسی دنیاوی عقل، کسی دنیاوی تعلیم، کسی دنیاوی وجاہت، بادشاہت یا رتبے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ جو بڑی باریک بینی سے اپنی صفت لطیف کے تحت ہر دل پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اس بات سے باخبر ہے کہ نور کی تلاش کرنے والوں کے دل میں اس تلاش کی چاہت ہے اور سچی چاہت ہے، تو وہ خود ایسے سامان پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ نور اور وہ روشنی جو انبیاء لاتے ہیں اسے نظر آ جاتے ہیں، اور روحانی رزق کے اس کے لیے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، چاہے دنیاوی لحاظ سے وہ شخص کچھ بھی حیثیت نہ رکھنے والا ہو۔ بس اگر خواہش سچی ہو تو اللہ تعالیٰ خود اپنی صفات کے اظہار سے بندے کی ہدایت کے سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اظہار اپنے انبیاء کے ذریعے کرتا ہے، جو اس کی توحید کے قیام کے لیے آتے ہیں، اور یہ توحید کی روشنی جو ہے وہ چاروں طرف پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نور لے کر۔ اور سب سے زیادہ یہ روشنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں پہنچی، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات کا سب سے زیادہ ادراک انسان کامل کو ہی ہوا، اور آپ اس کامل ادراک کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے رنگ میں مکمل طور پر رنگین ہوئے اور خدا تعالیٰ کی صفات کا پرتاؤ بن گئے۔